السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 کے تعلق سے مختلف باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 8 کی جو سب سے پہلی بات ہے، جو سب سے پہلی گفتگو ہے، وہ یہ کہ مشرکین مکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا اس طریقے کی اور باتیں۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کے لیے فرشتے نازل کر دیں، ان کے کہنے کی وجہ سے فرشتے نازل کر دیں، اتار دیں، اور مردے بھی اٹھ کر کے ان سے بات کرنے لگیں، اور دنیا کی ہر چیز کو ہم ان کے سامنے لا کر کے پیش کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جدھر زیادہ لوگ ہوں وہ لوگ سچے ہیں، اسی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں کہ جدھر زیادہ لوگ ہیں وہ والے حق والے مانے جائیں گے۔ شریعت میں اس طرح کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر دنیا کے اندر موجود لوگوں میں سے آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، آپ بھٹک جائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا میں اکثر لوگ گمراہ ہیں، اس لیے ہمیں گمراہوں کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے بات ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی جانور ہے، اس کا گوشت ہے، تو جب اس کو کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے جانور ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے، کھایا جائے تو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ ہاں غیر مسلم کا ذبیحہ ہے تو اس کو کھانے سے بچنا چاہیے، پتہ نہیں اس نے اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ وہ گوشت استعمال کر لینا چاہیے، امید کے ساتھ کہ ہاں اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ سب برابر، دائیں بازو والے بائیں بازو والے سب برابر۔ اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا کیا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، یعنی ایمان والے اور یہ کفر والے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ ایک بندہ وہ جو زندہ ہو، زمین پر چل رہا ہو، روشنی میں ہو اللہ کی طرف سے، اور ایک وہ بندہ جو تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، یہاں وہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آیت نمبر 128 سے 135 میں قیامت کے دن کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ جنات اور انسان سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، انسان جنات پر الزام لگائیں گے اور جنات انسانوں پر الزام لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں سے کہے گا کہ دیکھو تم دونوں نے ہماری بات نہ مان کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے جو تمہیں ہماری آیتوں کے بارے میں بتاتے، قیامت کے اس دن سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے بالکل آئے تھے، ہم اس بات پر گواہ بھی ہیں، اور جب وہ گواہی دیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ مشرکین کا ایک غلط طریقہ اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 136 سے 140 میں۔ وہ کیا ہے غلط طریقہ جو مشرکین اختیار کرتے تھے کہ ان کے ہاں غلے اناج جو کچھ بھی پیدا ہوتے تھے اس کے 2 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام پر، ایک حصہ غیر اللہ کے نام پر۔ اب اللہ کے نام والا جو حصہ ہے وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یہاں وہاں تقسیم کرتے تھے، اور غیر اللہ کے نام کا جو حصہ ہے وہ انہی غیر اللہ کے نام پر لگایا جاتا تھا۔ اب غیر اللہ والا حصہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وہ اللہ والا حصہ اٹھا کر کے غیر اللہ والے حصے میں شامل کر دیتے تھے، لیکن اگر اللہ والا حصہ یہ ختم ہو جاتا تھا تو غیر اللہ والا حصہ اس میں لا کر کے شامل نہیں کرتے تھے کہ غریبوں کو دے دیا جائے، مسکینوں کو دے دیا جائے۔ اللہ نے کہا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے۔ آگے اللہ نے بات بھی ذکر کیا ہے
فرمایا یہ کہتے تھے کہ یہ جانور کھیتی باڑی کے لیے، یہ جانور ہمارے صرف مردوں کے لیے، یہ جانور ہماری صرف عورتوں کے لیے، عورتوں پر جو ہے جو مردوں والا جانور ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس طریقے کی دیگر چیزیں وہ لوگ انجام دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہتے تھے کہ اسے جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ہاں اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوگا تو اس میں مرد بھی شریک اور عورت بھی شریک ہوگی۔ اللہ نے کہا یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے جو یہ لوگ اپنی طرف سے گڑھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ ارے اللہ نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے؟ اللہ نے کہا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرنے والے یہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے ہر طرح کے میوے، باغات، پھل فروٹ، کھیتیاں، اناج، دیگر چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے، کھاؤ اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ آگے اللہ نے بات ذکر کیا ہے کہ اللہ نے 8 طرح کے جانور بنائے ہیں جو 4 پیر والے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی بھیڑ اور اس کا مادہ یا اس کا نر، اور ایسے ہی بکری بکرا اور گائے بیل، اور ایسے ہی اللہ نے اونٹ اور اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی لے جا کر کے غیر اللہ کے نام پر لوگ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ بھی غلط چیز ہے جو لوگ اختیار کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے پھر محرمات کی تفصیل بیان کی کہ اللہ نے فلاں فلاں جانور حرام کیے جو اس سے پہلے ہم نے سورۃ المائدہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 151 سے 153 میں 10 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، 10 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 اولاد کو قتل کر دینا، نمبر 4 برائی کا، فحاشی کا، بدکاری کا کام کرنا، نمبر 5 کسی کو بھی ناحق مار دینا، اور نمبر 6 یتیم کے مال پر قبضہ کر لینا، نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 8 کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینا، نمبر 9 جب بولنا تو اچھی بات نہیں بولنا، یعنی انصاف کے ساتھ نہ بولنا، اور نمبر 10 اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے راستے پر جانا، شیطان کے راستے پر جانا۔ یہ 10 بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر یہی 10 چیزیں بیان کی، شرک حرام، والدین کی نافرمانی حرام، روزی روٹی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا حرام، بدکاری کرنا یہ حرام، اور ایسے ہی کسی کو ناحق مار دینا یہ حرام، یتیم کا مال ہڑپنا حرام، ناپ تول میں کمی کرنا حرام، ایگریمنٹ کو توڑ دینا حرام، اور انصاف کے ساتھ بات نہ کرنا یہ حرام، اور ایسے ہی شیطانی راستے پر جانا یہ سب تمہارے لیے حرام۔ ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے 3 مرتبہ کہا، اور تینوں جگہ سیم الفاظ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک جگہ کہا لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے ہر صورتحال میں، اللہ کی عبادت، ہر صورتحال میں شرک سے دوری، ہر صورتحال میں ماں باپ کی فرما برداری، اور ہر قسم کے صورتحال میں ہمیں روزی روٹی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، اور یہ دیگر جو ساری برائیاں اور سارے بڑے بڑے گناہ ذکر کیے گئے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آگے قرآن کا تذکرہ کیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ مبارک ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کو پڑھو، اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور آگے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتہ نازل ہوگا، اللہ کی کوئی نشانی نازل ہوگی تب یہ ایمان لائیں گے۔ یاد رہے جب اللہ کی طرف سے نشانی آ جائے گی لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی انسان کا، کسی بھی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہٰذا سمجھو، اور زندگی جب تک باقی ہے اللہ کی بات کو سمجھ کر کے اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کیا نیکی اور برائی پر بدلے کا قانون کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کو کم از کم 10 نیکیاں ملتی، ایک کام کرے، ایک نیکی کرے، 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے اس کو، اور اس کے اوپر اللہ جتنا دینا چاہے، یہ اللہ کی رحمت،
کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ اور برائی کے معاملے میں کیا ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو کوئی برائی کا کام کرے فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اسی کے جیسا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے، یعنی ایک گناہ تو اسی کے جیسا ایک بدلہ ملے گا اس کو، اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی کہلوایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور رب کی تلاش کروں جبکہ وہی اللہ میرا ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے، اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو زمین میں بھیجا اور بعض کو اونچا مقام دے دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو آزما سکے۔ آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ الانعام مکمل ہوتی ہے، اس کے آگے سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف یہ مکی سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کا آدھا حصہ پارہ نمبر 8 میں ہے اور آدھے سے زیادہ تھوڑا حصہ پارہ نمبر 9 میں موجود ہے۔ آگے چل کر کے اعراف والوں کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کے اولیاء کی اتباع مت کرو، ان کی پیروی مت کرو، ان کی فرما برداری مت کرو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جنہوں نے ہماری باتوں سے منہ موڑ لیا، ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اور یاد رہے یہ بھی عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا اعمال تولنے کے لیے۔ اب اس ترازو میں تولا کیا جائے گا، اس میں مفسرین کیا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا انسان ہی کو تولا جائے گا، بعض نے کہا وہ رجسٹر جس میں ان کی نیکیاں برائیاں لکھی جا رہی وہ تولے جائیں گے، اور بعض نے کہا نہیں، ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جو بھی تولا جائے، بہرحال میزان قائم کیا جائے گا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، جھک جائے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے، اٹھ جائے، ہلکا ہو جائے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھاٹا کیا، اپنا خسارہ کیا اپنے اوپر ظلم کر کے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 سے 25 میں انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کا سجدہ، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، صورت بنا دی، انہیں زندہ کر دیا، روح ڈال دیا، اور پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو ابلیس کہاں سے آ گیا؟ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، وہ جناتوں میں سے تھا، لیکن اس حکم کے اندر وہ بھی شامل تھا۔ اس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے سوال کیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اس نے ایک دلیل دے دی اپنی طرف سے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے اور زمین کا کام نیچے جانا ہے، مٹی کا کام نیچے جانا ہے۔ وہ اس نے اپنے حساب سے ایک دلیل دی، جیسا کہ آج کل دنیا میں لوگ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، یہی کافی تھا، کسی دلیل، کسی قانون، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے دلیل دی جبکہ غلط دلیل دی تھی اور بنیاد غلط تھی۔ اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، تو نے میری بات پر عمل نہیں کیا، میرا حکم تھا تجھے عمل کرنا چاہیے، اوپر سے دلیلیں دے رہا ہے۔ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دیا، مہلت مل گئی تو اس نے کیا کہا؟ فبما اغویتنی، اللہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، اللہ پر الزام رکھ دیا اس نے۔ آگے کیا کہا؟ میں تیرے ان بندوں کو یعنی انسانوں کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کا جو راستہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ پھر ابلیس نے وعدہ کیا کہ میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ جاؤں گا۔ اوپر کا تذکرہ نہیں کیا، نیچے سے تو آ نہیں سکتا تھا، اوپر کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اوپر سے حق آتا ہے، اللہ کی طرف سے باتیں آتی۔ اور کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ،
تو اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، تو پائے گا کہ تیرے بندے تیرا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، نکل یہاں سے، نکل یہاں سے، جو تیری بات مانے گا تو میں تیرے ساتھ اور تیری بات ماننے والوں کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ آدم علیہ السلام ابھی تک جنت میں تھے، ان کی بیوی جنت میں تھی، ابھی تک ابلیس بھی تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ، جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ شیطان نے وسوسہ دلانا شروع کیا، یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیے یہ جو ہے یہ درخت کا پھل، جس کا پھل کھانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کھائیں گے تو آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ والی زندگی آپ دونوں کو مل جائے گی۔ وسوسہ دلاتا رہا، ورغلاتا رہا، جھانسا دیتا رہا۔ مقصد کیا تھا؟ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سواتہما، ان کو بے پردہ کرنا چاہتا تھا، ان کی عزت نیلام کرنا چاہتا تھا۔ فدلاہما بغرور، دونوں اس کے دھوکے میں آ گئے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حوا نے پیش قدمی کی تھی، غلط بات۔ عورت کے اوپر الزام لگانے کے لیے یہ کہنا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے، حوا علیہ السلام نے پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ نے کہا فدلاہما، یہ دونوں کو رہنمائی کر دی، یا دونوں اس کے دھوکے میں آ گئے اور جا کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں درخت تھا، فلاں درخت تھا، فلاں درخت۔ اللہ نے ذکر نہیں کیا، جو بھی درخت رہا اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب کھایا بدت لہما سواتہما، بے پردہ ہو گئے، جسم پر جو کچھ بھی تھا چھپانے کے لیے ستر کو، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے جنت کے درختوں سے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہوں کو، اپنے ستر کو چھپانا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم نے میری بات نہیں مانی؟ آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان دونوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ نے وہی دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا، لیکن اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اور اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے اس غلطی کی وجہ سے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ زمین کے لیے بنایا ہی تھا۔ یہ غلطی سبب بن گئی کہ دنیا میں چلے جائیں۔ اللہ نے ابلیس کو بھی اور آدم اور حوا کو دنیا کے اندر بھیج دیا اور کہا جاؤ زمین میں رہو، سب کچھ وہیں ملے گا، کھانا پانی سب ملے گا، ہماری طرف سے ہدایت بھی آئے گی، اسی میں تمہارا زندہ ہونا، اسی میں تمہارا مرنا، اور اسی سے دوبارہ تم کو نکالا جائے گا۔ آگے اللہ نے لباس کے احکام ذکر کیے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے لے کر کے 27 میں لباس اللہ نے نازل کیا ہے۔ لباس ایسا پہننا چاہیے جو جسم کے اعضاء کو، ستر کو چھپا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لباس پہن کر کے اور جو ہے بے لباس ہو جائیں، جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، چاہے آپ مرد ہوں یا عورتیں، دونوں کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ نے دو مقصد بیان کیا، ایک لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ستر کو چھپا سکے، اپنے جسم کو چھپا سکے، اور دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ اچھا لگے، خوبصورت لگے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس کون سا ہے؟ جو اسلام نے لباس کے قوانین بنائے ہیں، انہی قوانین اور دائرے میں رہتے ہوئے لباس استعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ گندا لباس استعمال کرو گے اور جو ہے بے ڈھنگا لباس استعمال کرو گے، چھوٹے لباس استعمال کرو گے، ٹائٹ اور چست لباس استعمال کرو گے، تو شیطان یہی چاہتا ہے۔ اور جنت میں بھی تمہارے ماں باپ کو اس نے اسی بنیاد پر جو ہے ورغلایا اور پھسلایا اور ان دونوں کو وہاں بے لباس کر دیا تھا۔ آگے اللہ نے اسی لیے بات ذکر کی ہے، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر کرتے تھے، اور کہتے تھے ان اللہ یامر بالفحشاء، اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا، یہ تمہاری بنی بنائی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے انسانوں سے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں ہر نماز کے وقت مسجد میں آؤ، خوبصورت بن کر کے آؤ، اچھے بن کر کے آؤ، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ یا کھانے پینے کی ناقدری نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند
نہیں کیا کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ نے آیت نمبر 32 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں نازل کی ہیں۔ اس کے آگے اللہ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں حرام کی ہیں، فحاشی بدکاری کی چیزوں کو حرام کیا ہے، ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ کے تعلق سے وہ باتیں کہی جائیں جس کا علم انسانوں کو نہیں ہے، اور اسی لیے آگے اللہ نے کہا جو بغیر علم کے اللہ کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے ایسا بندہ جھوٹا ہے، اور ایسے بندے سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی ایسے لوگ جنت میں داخل ہو پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو جائے۔ یعنی جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے داخل ہونا ناممکن، ایسے ہی ان اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بات ذکر کیا ہے کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، نیک عمل کرنے والے چلے جائیں گے، تو اللہ ان کے دلوں سے کینہ، بغض، حسد اور ان ساری چیزوں کو دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہمیں مل گیا۔ اے جہنمیوں کیا تمہیں بھی مل گیا؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر یہیں پر اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا۔ اصحاب اعراف یعنی وہ لوگ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی۔ نیکیاں ان کو جہنم میں جانے سے روکیں گی اور برائیاں ان کو جنت میں جانے سے روکیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فیصلہ کرے گا، اور مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور دیگر اقوال اس حوالے سے موجود ہیں۔ آگے اللہ نے بات ذکر کیا کہ جہنمی جنتیوں سے فرمائش کریں گے کہ اے جنت والو ان افیضوا علینا من الماء، جنت کا تھوڑا سا پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ تمہارے پاس کھانے پینے کی چیز ہے تھوڑا سا دے دو۔ جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا کھانا اور پانی دونوں کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جنت میں جانے والے اعمال کرو، جہنم میں جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آیت نمبر 54 میں اللہ نے پوری دنیا کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کی۔ پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کے بعض آداب کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ جب اپنے رب سے دعا کرو رو رو کر مانگو، ادعوا ربکم تضرعا، رو رو کر، وخفیہ، چپکے چپکے اللہ کو پکارو، راتوں میں اٹھو، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ زور زور سے، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر اللہ سے دعائیں نہ کرو، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 59 سے اس پارے کے بالکل اخیر تک اللہ نے مختلف انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام گئے اپنی قوم کے درمیان، ان کو دعوت دی، سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، ان کی قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ لوط علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے ہاں بیماری تھی، مردوں سے ہی اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، توحید کی دعوت دی، ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اور اللہ نے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جنہیں اللہ نے مدین کی طرف بھیجا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی بیماری میں مبتلا تھی، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا،
قوم کے لوگوں نے نہیں سمجھا، تو پارہ نمبر 9 کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جتنے انبیاء دنیا میں آئے تمام نبیوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی، اور جو بھی برائیاں، جو بھی گناہ ان کے یہاں تھے ان سے دور رہنے کا انہیں حکم دیا۔ اگلے پارے میں پارہ نمبر 9 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ وہ تذکرہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے دور رہنے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔